سر کیا خاموش بیٹھنا جینا ہے؟ انسان سکون کی حالت میں بیٹھا ہو، اپنے خیالات اور تصورات کو دیکھتا رہے، کوئی رائے قائم نہ کرے، تو ہزاروں ایسے مسائل ہیں جن کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر کوئی درست قدم یا حکمت عملی طے کرنی ہوتی ہے، ورنہ اس کام کا غلط نتیجہ نکلتا ہے اور مسائل بڑھتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں انسان کیا کرے؟ رہنمائی کا طالب۔ اس صورتحال میں آپ جو کر رہے ہیں وہ کریں، مسائل کو حل کریں۔ آپ کر ہی رہے ہیں نا، مسائل حل ہوئے نہیں ہیں، آپ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ مسائل حل ہو جاتے سوال ہی نہ کرتے، کیا فرق پڑتا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا میں ایسے بھی تو لاکھوں لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نا، غور کرو، سوچو، مسئلے کے ہزاروں حل ہوتے ہیں، آؤٹ آف باکس جاؤ، کتنی ساری چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں، نہ رہیں خاموش۔ یہ بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ بدلے اور میری زندگی کا تجربہ بدل جائے، میں ویسا ہی رہوں، میری تھاٹ ہیبٹس ویسی رہیں، میری ایگو ویسی مضبوط رہے، مقابلے باز رہے، مسائل کو حل کرنے والی رہے، اور میں گرو بھی بن جاؤں، ایک انلائٹنڈ آدمی بھی بن جاؤں، پیسفل بھی ہو جاؤں۔ پیسفل بھی ہو جاؤں۔ پھر آپ پیس نہ مانگے نا، کیونکہ یہاں تو آپ نے رہ کے دیکھ لیا ہے نا، پورے انسان کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، آپ پیسفل تو نہیں ہوئے، اور مسائل بھی حل نہیں ہوئے، لیکن آپ نے ترقیاں کی ہیں اس ریلم میں، میٹیریل فارم میں آپ نے ترقیاں کی ہیں۔ آپ کی بے چینی تھی جس نے آپ کو جنگلوں سے شہروں کا مالک بنا دیا، آپ کی وہی تڑپ تھی جس نے آپ کو ایجادات دریافتوں کی راہ پہ لگایا، آپ نے شاندار کارنامے سر انجام دیے، وہ سارے کا سارا خوبصورت ہے، پھر اس کو بھی جیتے نہیں ہو نا۔ آپ کے گھر میں ایک گیجٹ نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، فریج نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تو آپ سمجھتے تھے زندگی کیا بیکار زندگی ہے، بیکار جینا ہے۔ اب آپ کے گھر میں وہ ساری چیزیں ہیں لیکن بیکار جینا وہیں پہ کھڑا ہے۔ مینٹل لیول، مینٹل سطح پہ کوئی خاص چینجز نہیں اس کی ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کھیل وہیں پر کھیلا ہے، وہیں پہ کھیل ویسے ہی چل رہا ہے۔ آپ نے باہر کے ساتھ چیزوں کو جوڑ دیا ہے، باہر کی چیزیں تو بدلیں گی۔ آپ نے آئی فون 7 لیا تو باہر آئی فون 16 آ گیا ہے، باہر والی جو آپ کی دنیا ہے وہ دوڑنا روک تھوڑی گئی ہے، وہاں تو ہر پل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ میرے کہنے پہ، کسی کے کہنے پہ خاموش بیٹھنا آپ کے لیے فائدہ ہی نہیں دے گا۔ آپ کو اپنی طلب کو بہرحال ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ اس سے بھی غلط معنی لے رہے ہیں کہ بیٹھے رہو، کوئی رائے کام نہ کرو، کچھ ہاں، کرنے یہ کی ضرورت بیٹھنا نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک ایکشن ہے۔ کسی نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر بن جاؤ، کامیاب ہوگے، کسی نے آپ کو کہا کہ چپ کر کے اپنے اوپر غور کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ باہر سے آ رہی ہیں۔ ہاں، اس ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں جس کے اندر کہ کوئی جس کی اپنی کیوریاسٹی تھی، بیالوجی، جس کی اپنی سیکنگ تھی انسان کے میکینزم کو سمجھنا، وہ جیسے پریکٹس کر رہا ہوگا، جیسے جی رہا ہوگا، وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ایکسپیرینس ہے، وہ نروان یافتہ ہے، انلائٹنڈ ہے۔ جو اپنے پیشن اور پروفیشن میں ایک ہے نا، وہ انلائٹنڈ ہے۔ جو کام کرتے ہوئے مزہ بھی آ رہا ہے، اسے نئی چیزیں ہاں، ایکسپلور بھی وہ کر رہا ہے، سکون بھی پا رہا ہے، سکون بھی پا رہا کنٹینٹمنٹ بھی پا رہا ہے، جو چاہتا تھا وہ کر بھی رہا ہے۔ یہ آئیڈیل اسٹیٹ ٹو بی ان ہے۔ ہے۔ وہ جدھر ہونا چاہتا تھا ادھر ہی ہے، یس۔ دوسرا بندہ ہونا کہیں اور چاہتا ہے اور ہے کہیں اور ہاں، مینٹلی۔ اب آپ جب یہ سوال اٹھاتے ہو نا، جب ہم کہتے ہیں نا خاموش رہا جائے، میڈیٹیشن کی جائے، یاد رکھیں میڈیٹیشن میڈیکیشن ہے، دوائی ہے۔ دوائی ہے۔ دوائی 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن، زندگی کے سارے دن کھانے کے لیے نہیں۔ ایک انکمفرٹیبل حالت ہے، النس، اس سے باہر آنے کا ایک رستہ ہے میڈیکیشن، دوائی۔ اس سے جب باہر آ جاتے ہیں پھر یہ خاموشی آپ کے شور میں زندہ ہونی چاہیے۔ یہ جو چپ بیٹھنا ہے نا، یہ صرف ریہرسل ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ آپ نے ڈرامے میں موجود اپنے کردار کے ساتھ ایک ہونا سیکھا ہے، تو
اس کردار سے ایک ہونا سیکھیں. جب آپ ڈرامے میں کسی کردار کو پکڑتے ہیں نا, آج آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا, یو پک دا رول آف اے پیرنٹ, والد یا والدہ کا رول آپ کو مل گیا. پھر اس رول کو نبھاتے 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 ایک پوائنٹ آتا ہے, سال 1.5 سال میں نا, آپ کا صرف یہی ایک رول رہ جاتا ہے, بچے کی دیکھ بھال کرنا. اور اتنی شدت سے پکڑتے ہیں کہ جب اس رول کی ضرورت نہیں ہے, بچہ جب بڑا ہو گیا نا, اس کو بھی پکڑتے رہتے ہیں, پھر سارا دکھ آپ نکالتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو رول کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر جانا آپ کے میکینزم کا ایک حصہ ہے. تو چپ رہنا, پیسفل رہنا, شانت ایکٹ کرنا, اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کو خاموش رہنا نصیب ہو جائے. تو پھر آپ شور میں بھی جائیں گے تو خاموشی آپ کا حصہ رہے گی. ٹریفک جام لگا ہے, گاڑی میں 2 بندے بیٹھے ہیں, ایک بندے نے شاندار میوزک لگایا اور اس کو انجوائے کر رہا ہے, اور ایک بندہ کوڑ رہا ہے, یار یہ میں لیٹ ہو جاؤں گا, کیسے پہنچوں گا, کب پہنچوں گا. دونوں کی حالت میں فرق دیکھیں ہیں. وہ اپنے ساتھ سے کر کے بیٹھ گیا ہے, وہ باہر پھنس کے نا الٹا بے چین ہو رہا ہے. تو ریئل کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. آپ کی کائنات میں ریئلٹی جو ہے نا, وہ اسپیس میٹر آپ کا ڈیلیوژن ہے, سراب ہے. آپ کی کائنات کی ریئلٹی ہے خاموشی, لفظ اس میں سراب ہیں, ڈیلیوژن ہے. کچھ کو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کو آپ کہہ رہے ہیں. خاموش بیٹھنا لوگوں کو اصل میں بہت مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائڈ ہو شور کے ساتھ. آپ نے ساری زندگی ایک کام کیا ہے شوریلے انداز میں, بھاگ دوڑ کے انداز میں, اور اب بیٹھنا نہیں ہو رہا. وہ سمپل ہے. شروع میں جو آپ کہتے ہیں 15-20 منٹ گھنٹہ بیٹھنا یا 10 سیکنڈ بھی آنکھیں بند کرنا, وہ بیسیکلی دوائی کی طرح کام کر رہا ہے. دوائی کی طرح ہی کام کرتا ہے. ایکچوئل تو آپ یہ کو ہے اس کے کہ ساتھ میڈیٹیشن آپ کا ایک نہیں ہے, میڈیٹیشن ایک سٹیٹ ہے. جب وہ سٹیٹ کے طور پر آپ کو حاصل ہو جائے, میڈیکل کا ڈاکٹر بننا آپ کا ایکٹ ہے نا, کوشش کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, ایک وقت آتا ہے وہ سٹیٹ بن جاتی ہے. جب آپ پروفیشنل بن جاتے ہو, پرو بن جاتے ہو, جسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا, کہ اب آپ پرو بن گئے, اب تکلف کے ساتھ جو ہے نا علاج اور مریضوں کی دوائیاں لکھنا نہیں ہوتا. اب وہ آپ کی نیچر کے ساتھ ہے. سنا سامنے والے کو اور پرسکرائب کر دیا, آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایشو کیا ہوگا, یہ علامتیں ہیں. تو وہ پرو بننے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سٹیٹ بن جائے آپ کی. خاموشی ایز اے سٹیٹ ریکوائرمنٹ ہے, ایز یور ایکٹ نہیں. کیونکہ شروع میں تو آپ بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے وہ جو لمحے آپ خاموش بیٹھے ہو وہ زیادہ شوریلے ہوں, اور آپ ان سے تنگ ہو کے پھر چھوڑو یار, پھر بھاگو اس میں. لیکن یہاں بیٹھنا چاہیے. اس کو جب میں کہتا ہوں کہ خاموش بیٹھنا چاہیے, اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تو یہ بیسیکلی اس سٹیٹ کو طاری کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے, ایک ٹرک ہے, گمک ہے. اگر آپ شور والے فیز سے نکل کر نہ آتے, مثال کے طور پر اگر آپ فرض کر لیتے ہیں کسی زین مناسٹری میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو خاموش بیٹھے ہیں, پیسفل بیٹھے ہیں, ان کے چہرے پر ایک خوشی ہے, ایک اطمینان ہے, کنٹینٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں شور کبھی داخل ہی نہ ہو اور آپ خاموشی سے خاموشی میں انٹر ہو جائیں ایز اے سٹیٹ, لیکن آپ کی زندگی ایسی نہیں گزری. چوبیس گھنٹے خاموش بیٹھنے کی بات میں نہیں کر رہا. اگر آپ نے غور سے سنا ہو ان ساری ویڈیوز کو, میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ دو اور اپنے ساتھ بیٹھ جاؤ. کہتا ہوں وہ سٹیٹ طاری کرو اور اس دنیا کو جیو. یہ تجربہ آپ کو اس شکل میں کرنا نصیب ہوا ہے, اسے انجوائے کرو. پھر آپ درست اقدام بھی اٹھاؤ گے جہاں پہ ضرورت ہے. نہیں, آپ کا ہر ایکشن ان اٹ سیلف درست ہوگا. کچھ بھی کرو, جاگے ہوئے بندے کا کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے نا وہ غلط نہیں ہوتا,
وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ کی سوئی ہوئی حالت، اس میں جو بھی ایکٹ کر رہے ہو وہ گناہ ہے، کیونکہ آپ ہی غائب ہو۔ جب خاموش رہنے کی بات کی جاتی ہے، جب اپنے ساتھ بیٹھے رہنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ جاگنے کا پروسیس ہے۔ آپ اپنی ریئلٹی میں کیا ہو، وہ ساری کنڈیشنز، وہ سارے حالات، وہ سارے ارد گرد کے لوگ جنہوں نے آپ کو ٹرین کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، یا آپ اس سے کچھ زیادہ ہو، آپ اس سے کچھ زیادہ ہو، اس سطح کے ساتھ جڑ گئے ہو، تو آپ سپیکر ہو تو سارا دن بولو۔ آپ بزنس مین ہو اور کسی پرشور علاقے میں آپ کی دکان ہے تو سارا دن اس پہ بیٹھو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی ریئل اسٹیٹ کو دریافت کرنا کیا کوئی اضافی ایکٹ ہے؟ اپیئر ایسے ہوتا ہے، لگتا ہے ایسے ہے۔ اگر یہ اضافی ایکٹ ہے، یہ کام ہی نہیں کرے گا، پھر آپ اس شور کے ساتھ رہنا سیکھو۔ کیونکہ اگر اس کو بھی صحیح سے جی لیا جائے نا، اس حالت کو نا، اسی شور میں سے خاموشی نکل آئے گی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، اس کو بھی آپ جیتے نہیں ہیں، چاہتے کچھ اور ہو، جی کچھ اور ہے۔ آپ کانفلکٹ میں ہو ہر وقت۔ شور کا اصل مطلب ہے کانفلکٹ میں ہونا، اندر کچھ چل رہا ہے، آپ کر کچھ رہے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نوکری کر رہے ہو کبھی ریٹائر ہونے کے لیے، اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، دوڑ دھوپ کر رہے ہو، شور شرابے میں پڑے ہو، تو کیا خیال ہے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ پیسفل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی شور کے ساتھ رہنا سیکھا۔ آپ نوکری کو نوکری کی سطح پر کر لیتے نا، تو ریٹائرمنٹ کو ریٹائرمنٹ کی سطح پر جیا جا سکتا تھا۔ تو یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ اپنے مسائل کو ٹیکل کرنا چھوڑ دو، لیکن تم مسائل کو غلط ٹیکل کر رہے ہو۔ ایک مسئلے کو حل کرنے جاتے ہو 10 مسئلے لے آتے ہو، یہ تمہاری حالت ہے۔ کیا یہ کمفرٹیبل حالت ہے؟ اگر اس میں آپ کو اطمینان حاصل ہے کہ میرا دماغ مسلسل کام کرے، مسائل کے حل ڈھونڈے اور آگے بڑھتا جائے، اگر اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو یہ کرو، یہی پھر آپ کی میڈیٹیشن ہے۔ پھر آپ اس چکر میں نہ پڑھو، ان ویڈیوز پہ یا جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، اس چکر میں مت پڑھو۔ آپ کو اسٹیٹ حاصل ہو گئی ہے ایکچولی، پھر یہ اضافی ہے۔ ہاں، پھر یہ اضافی ہے، پھر یہ غیر ضروری ہے۔ لیکن آپ کا سوال بتاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں، تو آپ کو پھر بیٹھنا پڑے گا۔ تم موجود ہوئے بنا تمہاری دنیا کو کیسے جیو گے تو ہمیشہ کنفیوژن میں جیو گے، سٹریس میں جیو گے، انزائٹی میں جیو گے، جو آج کے انسان کی حالت ہے۔ آج یہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اگر اصولی طور پر آپ دیکھیں نا، تو آج سے 30-40 سال پہلے نہیں ہو رہی تھی ایسی باتیں۔ آج یہ باتیں پوری دنیا میں، ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، پوری دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ ہی تو کہہ رہے ہو نا کہ سچویشن نئی آ گئی ہے، تو نئے حل ڈھونڈنے کے لیے میں کیوں دماغ کو زحمت نہ دوں؟ تو ہم بھی دماغ کو اسی لیے زحمت دے رہے ہیں کہ نئی سچویشن آ گئی ہے، ہمارا پیس چھن گیا ہے، ہمارا کنٹینٹمنٹ چھن گیا ہے، ہم سٹریسفل ہو گئے ہیں، ہم انزائٹک ہو گئے ہیں، ہم ہر وقت پریشان ہیں، ہم اس پل کو جینے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس پل کو جینے کی صلاحیت کھونے کا مطلب ہے ہم زندگی کو جینے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ تو کچھ بھی کریں گے تو پریشانی لے کے آئیں گے۔ ہم یہی کر رہے ہیں۔ شادی کے ساتھ سکھ جوڑ کے آپ شادی میں انٹر ہوتے ہیں، سارے دکھ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری کو دکھ سمجھ کر آپ روزگار میں انٹر ہوتے ہیں، سارے مسائل روزگار سے آ رہے ہوتے ہیں۔ گمنامی سے بچنے کے لیے آپ شہرت کی دوڑتے ہیں، سارے مسائل شہرت سے جڑے ہوتے ہیں۔ بچہ نہیں ہے تو مسئلہ، بچے ہیں تو بچے ہیں تو مسئلہ، نہیں ہے تو مسئلہ۔ آپ اس حالت کو کہتے ہیں کہ نارمل، جو میری نظر میں نہیں ہے، تو پھر آپ جیتے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مسائل حل کرنے، چیزوں کو ٹیکل کرنے، ڈیل کرنے، اس ساری سچویشن میں مزہ آ رہا ہے، تو آپ کرو، آپ کا وہی رستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، زندگی کا تجربہ شاندار ہے کہ نہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک اوریجنل چیز ہے، باقی سب کی سب اس میں موجود کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو حاصل زندگی کا تجربہ وہ شاندار ہونا چاہیے، کس رستے سے ہوتا ہے آئی ڈونٹ کیئر۔ اگر آپ کو مسائل دماغ کی دنیا میں ایک فلسفی ہے
سارا دن مسائل پہ، انسانوں کے مسائل پر، بڑے بڑے سوالوں پر غور کرنے میں اگر اسے مزہ آ رہا ہے تو وہ اس کی میڈیٹیشن ہے. اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آپ ایسے ہی مسائل حل کرتے رہو، شور میں رہو، اٹس اوکے. یہ شاندار حالت ہے اس طرح ہونا. مزہ نہیں آ رہا پھر سوال اٹھاؤ. پھر سوال چونکہ آپ اٹھا چکے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مزہ نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے. تو پھر آپ موجود ہو جاؤ، اور موجود ہونے کا طریقہ یہی ہے. خاموش تو آپ کو ہونا پڑے گا، اسٹل تو آپ کو ہونا پڑے گا. کوئی بھی مشین جو ہوتی ہے نا، آپ ایز اے مشین کام کر رہے ہو نا، کوئی بھی مشین جو ہوتی ہے نا اسے وہ چاہیے ہوتا ہے گیپ، اس کی ایفیشنسی کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو یہ وقفے پھر آپ کی زندگی میں ضروری ہیں. اب یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ سارا دن بیٹھے رہو. سارا دن بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے کام بنا لیا ہے. آپ نے وہی سارے رول جو آپ کی انائی زندگی میں تھے نا، وہی اٹھا کے اس پہ اپلائی کر دیے ہیں. جہاں پہ بھی اب کسی اور منزل کی طرف تلاش مین ہے. بنا رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ یہ پل مین نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے کسی اگلے پل میں پہنچنے کا. یہ مین ان اٹ سیلف منزل ہے، یہ رستہ ہی منزل ہے. زندگی کے سفر میں جو جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں وہ سارے جینے کے لیے ہیں. ورنہ اس کی منزل تو بڑی، آپ کی ایگو ایک مائنڈ کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی خوفناک ہے. زندگی کی منزل تو موت ہے. موت کی تیاری کر رہے ہو آپ صرف. جینے کی تیاری، اگر جینا تیاری بن گیا ہے نا تو صرف موت کی تیاری اور کچھ نہیں. جینا ان اٹ سیلف سفیشینٹ ایکٹ ہے. اس کو اسی قدم اس وقت بیٹھ کے آپ کوئی مسئلہ حل کر رہے ہو نا اور آپ موجود ہو تو یہ میڈیٹیشن ہے. اور اس وقت آپ خاموش بیٹھے ہو، میڈیٹیشن کے کسی آسن میں، پوز میں بیٹھے ہو، لیکن دماغ کہیں اور چل رہا ہے، تو یہ ایکٹ ہے. یہ زندگی زندہ اسٹیٹ نہیں ہے. تو اس کو اس لفظوں کی سطح پر جڑنے کی ضرورت ہے نہیں. آپ کو مزہ آ رہا ہے دماغی دنیا میں جینے کا تو اس کو جیو، اگر مزہ آ رہا ہے. اگر مزہ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو سوال اٹھانا چاہیے. ضروری نہیں کہ یہی حل جو ہم بتا رہے ہیں یہی کام کریں. پھر آپ سوال تو اٹھاؤ نا. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور، آپ اپنے لیے کوئی ہاں، اور وے فائنڈ کر لو. کسی اور کی کوئی ویڈیو، کوئی کتاب آپ کے کام آ جائے. آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی طریقہ ایسا سوچ جائے. اسی لیے دیکھیں نا، میں موسٹ آف دی ٹائم طریقوں پر، ٹیکنیکس پر زیادہ زور نہیں دیتا، کیونکہ انسان میں یہ ٹینڈنسی ہے میکینزم کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ جڑ جانے کی. دنیا میں لوگوں کی اکثریت جو ہے نا کسی نہ کسی سسٹم کے ساتھ جڑی ہے، کسی مذہب کے ساتھ جڑی ہے، لیکن مذہب ان کی زندگی میں وہ کام کر نہیں رہا. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی میکینزم، کسی سسٹم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لینا. اس میں آپ بچ گئے. وہ جو آپ نے کھپنا تھا، وہ جو آپ نے خاموشی کے وقفے کریٹ کرنے تھے، وہ جو آپ نے اپنے سامنے ریئل سوال رکھنے تھے، اس کشٹ سے آپ بچ گئے. لیکن وہ کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، نہیں کر رہا. یہی ہے کہ ٹیمپریری آپ کو ایک چلتا رہے گا بیک گراؤنڈ پہ کہ چلو، ہاں، ایک تصور کی سطح پہ، ایک آئیڈیا کی سطح پہ آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے. وہی آئیڈینٹیفیکیشن جیسے باقی چیزیں ہیں. جیسے آپ اپنے نام سے آئیڈینٹیفائڈ ہو، باڈی سے آئیڈینٹیفائڈ ہو، مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہو، اپنے عہدے پروفیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفائڈ ہو، اپنی فیملی، اپنے کلر کاسٹ کے ساتھ جیسے آپ آئیڈینٹیفائڈ ہو، ویسے ہی آپ ایک مذہب کے ساتھ آئیڈینٹیفائڈ ہو. تو پیسفل زندگی کریٹ کرنے میں جیسے آپ کا کوئی نام کوئی رول پلے نہیں کر رہا، آپ کی کاسٹ کوئی رول پلے نہیں کر رہی، آپ کا کلر کوئی رول پلے نہیں کر رہا، آپ کا اسٹیٹس کوئی رول نہیں پلے کر رہا، اسی طرح مذہب بھی کوئی رول پلے نہیں کر رہا. حالانکہ مذہب کا مین رول یہی ہے، لیکن وہ رول پلے کرتا نظر نہیں آتا. میں بھی زیادہ ڈسسیٹسفائیڈ لوگ آپ کو گرجوں، مندروں اور مسجدوں میں مل جائیں، بزنس پلیسز سے بھی زیادہ. وہ آپ کی آئیڈینٹی، وہ ایگو کا ہی پارٹ ہے. ایک مذہبی ہونے کی شناخت کو پک کر لینا وہ ایگو کا پارٹ ہے، وہ آپ کی ہستی کا نہیں ہے. خاموش رہنے کی، میڈیٹیشن کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو ایکسپلوریشن آف مذہب، آپ پھر اپنا مذہب دریافت کرتے ہو. پھر آپ کے لیے انہی مذہب کی جو ٹیکنیکس ہیں نا وہی کام کریں گی. مسلمان کے لیے نماز ویسے ہی کام کرے گی جیسے اوریجنلی کبھی کرتی تھی. ہندوؤں کے لیے ان کی جو بھی ہوتی ہیں دعائیں، اور عیسائیوں کے لیے، کیونکہ یہ ان ٹیکنیکس نے کام کیا ہے تبھی تو آج تک زندہ ہیں. آپ کے لیے کام نہیں کر رہے کیونکہ آپ نے اسے ایگو ایک سطح پر اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بنا رکھا ہے. ایز سمپل.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سارا دن خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے تو نہ بیٹھیں، کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ خود سوال اٹھاؤ گے. میرے سامنے شاید سوال پھر نہ رکھو. ریئل موقع جب آئے گا نا، ریئل موقع، پھر آپ خود اپنے سامنے سوال رکھو گے، پھر ریئل جواب آئے گا. میرا جواب آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. آپ نے میری باتوں کو سنا اور میری باتوں سے ایک سوال بنا لیا. یہ بندہ سر کہہ رہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو، چپ کر کے بیٹھو، چپ کر کے بیٹھو. اول بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ چپ کر کے بیٹھو. میں تو کہہ رہا ہوں تم آفس میں بیٹھے ہو، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ماحول ڈپریسڈ ہو گیا ہے، باس نے ڈانٹا ہے، کلیگ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، پروموشن کی کوئی ریس لگی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرو. 10 سیکنڈ کہہ رہا ہوں، صرف 10 سیکنڈ تو چپ نہیں ہوتی نا. 10 سیکنڈ پورا دن تو نہیں ہوتا نا. لیکن 10 سیکنڈ کے لیے اپنے سامنے کوئی بھی سوال رکھو، کوئی بھی ایسی چیز بنا لو انڈیکیٹر کے طور پر. جیسے مثال کے آنکھیں بند کی، میں کون ہوں. اسی پل میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ یہ دوڑ نہیں ہو. آپ یہ دماغ میں اس وقت چل رہے ہیں سارے تھاٹس، آپ وہ نہیں ہو. یہ آپ کے تھاٹس ہیں، آپ نہیں ہو. 10 سیکنڈ میں اگر آپ کنیکٹ کراتے ہو اپنے آپ کے ساتھ اور پھر پیسفل ہو جاتے ہو، جو مادی سطح پر اس کا جو اظہار ہے وہ اگر خوبصورت ہے، تو 10 سیکنڈ کی خاموشی کی بات کی ہے. میں نے سارا دن کی خاموشی کی کہاں بات کی ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ جو دیکھ رہا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے فوراً. 10 سیکنڈ میں آپ کا بٹن آف ہو گیا، آن ہو گیا. ایک ونڈو ہے چل رہی ہے کمپیوٹر پہ، آپ کام کرتے ہیں نا، ہمیں آئیڈیا ہے تو وہ ہیوی ہو جاتی ہے، اسٹک ہونا شروع ہو گئی، سلو چلنا شروع ہو گئی. آپ نے اسے بند کیا، یہ ریبوٹ ہو گیا، آپ تو فریش ہو گئے. تو اب 10 سیکنڈ اگر آپ کو بوجھل لگ رہا ہے، سارا دن کی بات کون کر رہا ہے؟ سارا دن جو بیٹھ کے جو میڈیٹیشن کے لمبے لمبے وقفے لاتے ہیں نا اپنی زندگی میں، ان کے پاس پھر کرنے کا کوئی اور کام نہیں ہے. وہ اسی کو کام بناتے ہیں. اور جیسے آپ کام سے تھک جاتے ہو نا، آپ اس سے بھی تھک جاتے ہو. اس کے تھکنے کے زیادہ چانسز ہیں. جو 4 گھنٹے میڈیٹیشن کر رہا ہے نا، اس کے تھک جانے کے زیادہ چانسز ہیں. یہ جائے کہ آپ ایک وقت نکالتے ہیں، کسی ریٹریٹ سینٹر میں چلے گئے، کسی مناسٹری میں چلے گئے، کسی درگاہ پہ جا کر بیٹھ گئے. وہ وقت ہی آپ نے اسی لیے نکالا کہ آپ نے جسٹ خاموش بیٹھنا ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے. ان وقتوں میں تو یہ ٹھیک ہے. آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے، جو روٹین لائف ہے، وہاں یہ رول اپلائی ہو نہیں سکتا. میڈیٹیشن کو کسی چیز کی طرح حاصل کرنے کی کوشش مت کریں نا، ایک سٹیٹ کے طور پر انوینٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی حالت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. آپ اس حالت سے آئے ہو، آپ ایک بچے کی حالت سے آئے ہو. وہاں کوئی شور نہیں، کوئی اسٹرگل نہیں، کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی تصادم نہیں. وہ شاندار حالت سے یہ غیر شاندار حالت، الجھی ہوئی کمپلیکس حالت آپ نے کریٹ کی ہے. تو آپ کے پاس ایکچولی وہ میکینزم موجود ہے، کیونکہ آپ وہاں سے تو آئے ہیں، وہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں. آپ الجھن تو آپ نے رستے میں جمع کی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹھو، اپنے ساتھ بیٹھنا سیکھو، تو یہ دیکھو کہ آپ نے یہ سارے کا سارا کیسے کریٹ کیا تھا. جیسے ہی آپ سمجھو گے یہ ڈیزالو ہو جائے گا. سائیکو انالیسس اسی کو کہتے ہیں، بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. سائیکو انالسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ سے ماضی سے جتنا پیچھے جا سکتے ہیں نا، وہ آپ سے واقعات سننا شروع کرتے ہیں. آپ کے خواب سننا شروع کریں گے، آپ کے بچپن کے حالات سننا شروع کریں گے. سنتے آئیں گے. اگر آپ صحیح طریقے سے یاد کر پائیں اور صحیح طریقے سے اس کو بتا پائیں، تو آپ کے بتانے میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ کہ وہ کچھ کہے گا یا وہ کچھ کرے گا یا وہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرے گا. آپ کے بتانے میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بتاتے بتاتے آپ خود ہی ریئلائز کر لیتے ہو. ہاں، تحلیل نفسی یہی ہے نا کہ اپنی نفسیات کو آپ نے توڑ لیا، بریک کر لیا، سمجھ لیا کہ یہاں پہ یہ میں نے مسئلہ بنایا تھا. یہ جو میں شائی ہوں، یہ مسئلہ اس دن شروع ہوا تھا. ایک بچی تھی، وہ سکول میں نا نغمے وغیرہ پڑھتی تھی، اس کی آواز اچھی تھی، کلاس میں اس سے نغمے شغمے سارے سنتے تھے. ماں بھی اس کو اپریشیٹ کرتی تھی. ایک دن آئی، ماں کو سر درد، ماں شدید تھکی ہوئی، شدید ڈپریشن میں. تو اس نے آ کے نا گانا شروع کر دیا. جیسے اس نے گانا گایا، اب ماں کی حالت وہ ہے. ماں نے کہا کیا کوے کی طرح تمہاری آواز ہے، کتنا گندا تم گاتی ہو. وہ اپنی حالت بتا رہی ہے، وہ بچی کی حالت نہیں تھی. کیونکہ بچی کی حالت ہوتی تو پہلے بھی یہی کہتی ہوتی نا اسے. اس دن اس نے اسے یہ کہا. اس دن کے بعد وہ لڑکی کبھی اسکول میں، کلاس روم میں، کسی اسمبلی میں کبھی گا نہیں سکی.
जो उसका पैशन था ना कि मैं गीतकार बनूंगी, वो पैशन उस दिन टूट गया। तो अगर आप बैठ के साइको एनालिसिस कर रहे हैं और आप माहिर नफ्सियात को सारी चीज़ बताते जा रहे हैं और वो इंसिडेंट बताया, जैसे ही बताएंगे डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो कोई रियलिटी थी नहीं, वो तो आपकी माँ की एक हालत थी, अनकॉन्शियसनेस की, बेहोशी की एक हालत थी, जिसमें वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको कहती है कौवे जैसी आपकी आवाज़ है, और आपकी आवाज़ ख़राब हो गई। आप यकीन करें, मुझे अक्सर ये कमेंट सुनने को मिलता है ना, ख़ास तौर पे दूसरे चैनल्स जो वीडियोज़ हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे हमेशा अपनी आवाज़ पर ये डाउट रहा है कि ये अच्छी है। मतलब इतना डाउट रहा है कि मैंने असेंबली में कभी कोई नज़्म नहीं पढ़ी, कभी मैंने कौमी तराना खड़े होकर नहीं पढ़ा स्टेज पे। मुझे अपनी आवाज़ इतनी गंदी लगती थी। वो लाजमी बात है, वो सारी की सारी कंडीशंस जो दूसरी थी, हमें बताया जाता था कि बकवास बंद करो, क्यों शोर मचा रखा है, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। हमें तो अपनी आवाज़ के साथ जोड़ा गया ऐसे। ज़्यादातर इंसानों को अपनी आवाज़ सुनना अच्छा नहीं लगता। तो यही मेरी हालत थी। अब वो जो मेरी सबसे बड़ी एक्चुअली कमज़ोर पॉइंट था, उस पर सबसे ज़्यादा शायद मुझे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आपकी आवाज़ बड़ी शानदार है, दिल को लगती है, दिल को चुभती है। दिल को आवाज़ नहीं लगती, दिल को आवाज़ें नहीं चुभती। मैंने कोई बात की है जो आपके दिल के करीब है, सिंपल, समझ आ रही। वो चुभी है, वो समझ चुभी है, आवाज़ें नहीं चुभती।